السلام علیکم، میرا نام خاور ہے اور میں کووڈ 19 کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے سادہ لفظوں میں بات کروں، جس کا نام اردو میں ہم لوگ کرونا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرونا کرونا کرونا، جس سے لوگ خود کو کہتے ہیں کہ شاید یہ صرف اور صرف نہ لوگوں کو ایک مارنے کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو میں اپنی ذات کی بیتی بتا دوں۔ آج سے تقریباً اس ماہ مئی کی 13 سے 12-13 کے لگ بھگ، یا 11-12-13 کسی بھی ڈیٹ کو میرا پبلک مارکیٹ جو کہہ لیں وہاں کا بھی چکر لگا، جس کے بعد مجھے تقریباً 3 سے 4 دن گزرنے کے بعد ٹمپریچر سٹارٹ ہوا۔ ہلکا پھلکا پہلے گلا خراب تھا، لیکن میں نے اس کو لائٹلی لیا۔ میں نے اینٹی بائیوٹک گھر پہ ہی یوز کرنے کی کوشش کی کہ شاید روٹین کا پانی کہیں یا کوئی رفتاری میں کوئی چیز غلط استعمال یا یوز ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کھانے کی وجہ سے گلا خراب ہو گیا۔ لیکن گلا خراب ہونے کے ساتھ دوسرے سے تیسرے دن پہ جب ٹمپریچر سٹارٹ ہوا تو ٹمپریچر نے پھر مجھے بتایا کہ ٹمپریچر کیا ہے کیسا نہیں ہے، جو کہ 102 103 104 تک فیور گیا میرا ایک دفعہ میں۔ تو ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے بالکل ابھی انسان رات کو ٹائم جو ٹمپریچر 104 سے کے لگ بھگ پہنچا تو بس ہو چکی تھی اس ٹائم۔ لیکن ویری نیکسٹ ڈے وہی بات ہے، سحری کرنے کے بعد میں نے ایک میفنک ایسڈ میں فورٹ میں اور وہ لے کے ٹیبلٹ میں نے پھر روزہ تو رکھ دیا، لیکن ہلکا سا ٹمپریچر کم ہونے پہ میں گھر سے نکلا بدھ والے دن، جو اس کے بعد بنتا تھا۔ اس بدھ کو میں راستے میں ایک جگہ رکا ہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں چلتے بائک پہ نہیں تھا، کہ بائک رکا ہوا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہیں پہ بائک سے بیٹھے ہی مجھے چکر آئے، اور اس کے بعد مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ میں کس طرف گرا ہوں کدھر نہیں گرا ہوں۔ اور جب ہوش آئی ہے تو میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں ان کے گھر کے اندر والی سائڈ پہ بے ہوش ہونے کے بعد پڑا ہوا تھا، لیکن جب ہوش آیا تو میں نے ان کے گراج میں ہی تھا۔ مختصراً یہ کہ جس ٹائم مجھے ساری چیزیں اکٹھی نظر آئیں، بخار، گلا خراب، دم گھٹنا، اس ٹائم پہ وامٹ فیلنگ خاص طور پہ ایسی ہو رہی تھی کہ وامٹ ہو رہی ہے لیکن آ نہیں رہی ہے۔ ٹمپریچر اس ٹائم پہ بھی بہت زیادہ، ایک دم سے ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین گھومنے کو آ رہی ہے۔ تو پھر جب سمٹمز کچھ مجھے واضح ہوئے کہ شاید یہ کرونا ہی ہے، تو میں نے سب کو اپنے سے دور کرنے کا بولا، سب میرے سے تھوڑا تھوڑا فاصلے پہ ہوئے۔ اور اس کے بعد جب ایمرجنسی کال کی گئی ایمبولینس کو، اس کے آنے کے بعد پھر مجھے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ انہوں نے میرا PCR، ایکس رے اور جو ایک اور بلڈ ٹیسٹ تھا وہ انہوں نے کرنے کے بعد پھر کرونا کا ٹیسٹ کیا، جو کہ 2 دن کے بعد رپورٹ آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی پازیٹیو ہے۔ 2 دن اس ہاسپٹل میں گزارے، پھر وہاں سے مجھے شفٹ کیا گیا ادھر RIU میں۔ یہاں تک آنے کا جو پیریڈ تھا، اس دوران ٹمپریچر نہیں ٹوٹا اتنے دن میں، اور یہ ہی میری جو ویکنس اور جو میری پرابلم بڑھنے کا باعث تھا وہ یہی تھا کہ میرا اس نے سیلف ڈیفینس سسٹم جو تھا اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کر چکا تھا، کہ میری ول پاور بالکل ختم ہونے پہ آئی ہوئی تھی، کہ میں اپنے آپ کو ایسے فیل کر رہا تھا کہ ایک قدم بھی میرے لیے اٹھانا مشکل ہے، میرا بالکل اسٹیچر پہ آ گیا۔ RIU کے پہنچنے تک ہی میری کنڈیشن بہت بری تھی۔ مجھے یہاں سے فوراً پھر شفٹ کیا گیا ICU میں۔ ICU پہ کہ 3 دن میں نے ICU میں جو گزارے، وہ میرا اللہ جانتا ہے کہ کس کنڈیشن میں نے گزارے، اور کس کنڈیشن میں نے وہ ٹائم گزارا، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی بھی کسی دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات میں نہ ڈالے۔ ICU میں سے پھر شفٹ ہوا میں وارڈ میں۔ آج ماشاءاللہ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ میں موت کی دہلیز سے ہو کے واپس ایک نئی زندگی کی طرف آیا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہوپ فل کہ کل تک میں شاید یہاں سے ڈسچارج ہو کے گھر اپنے روانہ ہو جاؤں۔
تو جسٹ اینڈ اونلی صرف کہنے کا مقصد آپ لوگوں سے یہی ہے کہ یہ چیز کو بالکل لائٹ نہ لیں. یہ ریالٹی بیس ایک بیماری ہے, نہ اس میں کسی کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ لوگ کہنا کہ یہودی سازش ہے یا گورنمنٹ کو پیسہ مل رہا ہے. گورنمنٹ کو پیسہ کس نے دینا ہے بھائی؟ جان کس کو پیاری نہیں ہے؟ یہاں پہ کل ایک ڈیڈ باڈی گئی ہے, میں اس کی ویڈیو میں نے شیئر تو کی تھی, لیکن اس میں یہ تھا کہ اس کا اپنا سگا رشتہ کوئی نہیں آیا تھا لینے کے لیے. اس کو کارپوریشن کے لوگوں نے, گورنمنٹ نے اپنے بیہاف پہ جا کے قبرستان میں سپرد خاک کیا, اس کو دفنایا گیا, اس کا جو بھی تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیماری کو خدا را حقیقت سمجھ کے اس پہ سے بچنے کی کوشش کریں جتنا حد تک ہو سکے. یہ جھوٹ نہیں ہے, سچ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی امان میں رکھے. خدا حافظ.